السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ برادران اسلام، آج کے درس میں بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے اکثر ایسی ہیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، جبکہ ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 1، قصداً کچھ کھا پی لینا۔ اگر کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور رمضان کے بعد اس پر اس کی قضا ضروری ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے کچھ کھا لے یا زبردستی اسے کھلا پلا دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس پر قضا ہے نہ کفارہ، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خطا و نسیان کو اور اس چیز کو معاف کر دیا ہے جو اس سے زبردستی کرائی گئی ہو۔ نمبر 2، عمدن قے کرنا۔ اگر کسی روزے دار کو خود بخود قے ہو جائے تو اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے روزہ کی قضا کرنا پڑے گی، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قے غالب آ جائے یعنی خود قے ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کیا تو اسے روزہ کی قضا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حیض یا نفاس کا خون آنا۔ کسی عورت کو اگر نفاس، ولادت کے بعد جریان خون یا حیض کا خون آ جائے تو اس کا روزہ درست نہ ہوگا اور اسے اتنے دن کے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی جتنے دن یہ خون آتا رہا۔ اگر یہ خون سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے بھی آ جائے تو اس دن کے روزے کی قضا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، منی نکالنا۔ اگر کسی نے اپنی شرمگاہ سے کسی بھی طریقہ سے مادہ تولید منی خارج کیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا ضروری ہے، اور یہ فعل فی نفس ہی غیر فطری اور ناجائز ہے۔ البتہ اگر احتلام ہو جائے اور خواب کی حالت میں منی خود نکل آئے یا مزی خارج ہو تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، اس لیے کہ اس سے بچنا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ نمبر 5، روزہ توڑنے کی نیت۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر کسی نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نیت روزہ کا بنیادی رکن ہے، اور جب کسی نے نیت کو توڑ دیا تو اس کا روزہ لا محالہ فاسد ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی قضا ضروری ہے۔ نمبر 6، جماع و مباشرت۔ اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کے اندر دن میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے بعد اس روزہ کی قضا کرے اور اس گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا 2 ماہ مسلسل روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسا کہ صحیحین اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس بات کی صراحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفسدات صوم سے محفوظ رکھے اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔